سید شاہ عبید اللہ اشرف صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ مخدوم چکی کے کچھ سوانح عمری کے کچھ خاکے میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید غنیمت اشرف صاحب بانی و محتمم جامعہ عبید اللہ اشرفیہ مخدوم چک نے میرے بھانجے عزیزی مولانا لطف الرحمن قاسمی صمدانی علی کی توسط سے فرمائش کی کہ قطب دورہ حضرت مولانا حکیم سید شاہ عبید اللہ اشرف صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ مخدوم چک کے تعارفی کلمات چند سطور پر آپ حضرات کے حضور پیش کروں۔ اگرچہ میں دائمی بیمار ہوں، کچھ امراض اور اذکار رفتہ بن چکا ہے، تاہم اپنے علم کی حد تک اس خانوادے کی حقیقی سرگزشت کو لکھنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس خانوادے کے فضل و کمال کے لیے یہ چند سطور لکھنا ایسا ہی ہے جیسے بحر یمن سے در عدن نکالنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خانوادے کو در عدن سے تشریح دینا کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ اگر میں اس گلستان اشرفی کے چند خوشنما پھول کی خوشبو بکھیر دوں تو یقیناً اس کی مہک سے آپ سب کے دماغ معطر ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا سید شاہ عبید اللہ اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام، شاعر اسلام، حضرت مولانا الحاج حکیم سید شاہ غنیمت حسین صاحب اشرفی رحمت اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ان کی پیدائش 1902 میں ہوئی اور انہوں نے اردو، فارسی، عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگ حضرت مولانا حکیم سید شاہ غنیمت حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ امدادیہ دربھنگا چلے گئے۔ اس زمانے میں مدرسہ امدادیہ دربھنگا ایک معیاری تعلیم گاہ تصور کیا جاتا تھا۔ مدرسہ امدادیہ سے فراغت کے بعد اپنے وقت کے ایک جید عالم اور حکیم اجمل خان کے شاگرد جن کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں، ان سے والد بزرگوار نے طب کی تعلیم کے لیے دہلی بھیجا۔ پھر اس کے بعد طب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد علم حیات اور توحید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مفتی عبداللطیف صاحب کے پاس علی گڑھ بھیجا۔ اس زمانے میں بحر العلوم استاذ العلماء مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی اور مفتی عبداللطیف صاحب وغیرہ علی گڑھ کی تاریخی جامع مسجد اپر کوٹ کی مسجد میں طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے پوتے مفتی حفیظ اللہ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ کے نبیر اعظم مولانا فضل اللہ منگیری صاحب یہ سب ساتھی تھے۔ حسن اتفاق کے مذکورہ تینوں حضرات ہم عمر ہی تھے۔ واضح رہے کہ مولانا سید عبید اللہ اشرف مولانا فضل اللہ اشرف کی سال پیدائش ایک ہی ہے، 1902 عیسوی۔ مولانا عبید اللہ اشرف رحمت اللہ علیہ ایک حاذق طبیب، روحانی اعتبار سے ایک بڑے بے باک صاحب دل گزرے ہیں۔ وہ مدرسہ امدادیہ دربھنگا سے فارغ التحصیل تھے اور عقیدے کے اعتبار سے وہ بہت ہی سخت حنفی العقیدہ اہل سنت والجماعت مسلک کے بڑے عالم دین تھے۔ وہ بدعت وغیرہ کے سخت مخالف تھے۔ ان کی بے باکانہ مجذوبانہ زندگی اس زمانے کے رؤسا بھی تھراتے تھے۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں، ایک واقعہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ نواب نذیر الحسن صاحب مرحوم جو جناب چودھری محبوب علی کیسر صاحب کے دادا ہوئے، نواب نذیر الحسن صاحب مرحوم اپنے لان میں صبح کے وقت کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اسی دوران لان کے بیچ سے حضرت کا گزر ہوا۔ حضرت کے ہم اثر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا لباس اتنا سادہ ہوتا تھا کہ اکثر اوقات ان کے کرتا میں بٹن بھی لگا نہیں ہوتا تھا۔ نواب صاحب دور ہی سے دیکھ کر بے تکلفی میں خاموشی کے ساتھ اپنے مصاحبین سے بول گئے، گاندھی جی آ رہے ہیں۔ نواب صاحب تقریباً ہم عمر ہی تھے، کسی نے نواب صاحب کی آواز بھی نہیں سنی، مگر جب قریب آئے تو نواب صاحب نے سلام عرض کیا۔ جب نواب صاحب سے مخاطب ہوئے تو فرماتے ہیں، کہو فرعون خیریت ہے؟ نواب صاحب حواس باختہ ہو گئے اور بالکل خاموش ہو گئے اور کپی چھا گئی۔ نواب صاحب سمجھ گئے کہ میرے گاندھی سے تشبیہ دینے کا یہ جواب تھا۔ اسی طرح ان کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے
کہ وہ برسات اور سیلاب کے راتوں میں اچانک کہیں پہنچ جاتے۔ میرے چچا ظفر امام صاحب سناتے تھے کہ اکثر عشاء کے بعد حضرت دریاواں چودھری حفیظ الحسن صاحب کے دروازے پر پہنچ جاتے اور کہتے حفیظ بابو مجھ کو بادشاہ نگر جانا ہے۔ اسی دن فرماتے مجھے خراسان جانا ہے۔ بابو حفیظ الحسن مرحوم کا ایک منگل نام کا ملازم تھا، وہ آواز دیتے کہ منگل بیل گاڑی تیار کرو اور میاں صاحب جہاں کہیں وہاں پہنچا دو۔ ایک تو برسات کی رات، مزید سیلاب کی وجہ سے پانی، ساری ندیوں میں اچھال، لیکن حضرت بیل گاڑی پر سوار ہوتے مگر گاؤں سے باہر کچھ ہی دور جانے کے بعد گاڑی سے اتر جاتے اور فرماتے منگل گاڑی واپس لے جاؤ، اب میرے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ کئی ندیاں ہوتی، گڑھے ہوتے، مگر اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت کچھ ہی دیر میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مخدوم الحاج سید شاہ ابو القاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے باتوں باتوں میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، بھائی صاحب رحمہ اللہ نے طول عرض سے سرفراز فرمایا، یعنی کسی زمین کے عرض اور لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہو لیکن وہ بہت جلدی پہنچ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سالکین کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ہمارے پیر و مرشد رحمہ اللہ کے دونوں بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے صفات سے متصف فرمایا تھا، چھوٹوں میں اخفاء یعنی پوشیدہ، تو بڑوں میں اظہار۔ حضرت مولانا سید عبداللہ اشرف رحمہ اللہ کی زندگی بالکل سادگی، ان کا لباس بالکل سادہ، ان کے کئی خرق عادت محیر العقول واقعات ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں جو واقعی خرق عادت کے کرامات پر مبنی ہیں۔ وہ عالم تھے، اپنے علم کے ذات میں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، البتہ کسی عالم کے خلاف اگر عالم کو دیکھتے کہ وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ ان کا یہ قول بہت مشہور تھا کہ ایک عالم دین نبی کا وارث ہوتا ہے، لہذا وہ عالم ہے جو کار نبوت کو انجام دیتا ہو، ورنہ ابو جہل بھی بڑا علم والا تھا لیکن حکم نبی اور کار نبوت کی مخالفت کی بنا پر اسے جہنم رسید کر دیا گیا۔ وہ ایک حاذق حکیم تھے مگر ان کا نسخہ اوروں سے جدا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں چیچک کی وبا تھی لیکن اپنے مریضوں کو وہ کھانے کا پرہیز نہیں بتاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مریض جو بھی کھائے اس کو کھانے دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، جو کچھ کھائے، یہاں تک کہ ان کا مریض چیچک کے مرض میں مبتلا رہنے کے باوجود گوشت مچھلی سب کھاتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ عمل حدیث شریف سے ہی مستنبط تھا، جسے حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت کو ان بعض دفعہ مجذوبانہ باتوں کی بنا پر اس زمانے کے بوڑھے لوگ انہیں بدھو میاں کہتے تھے، یعنی پاگل میاں۔ چچا معین الدین صاحب مرحوم راوی کہتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کی تقریر میں حضرت اپنے روح میں بھول گئے کہ پیر وہ ہے، وہ اپنے مریدوں کی خبر مرغی کی طرح رکھتے تھے، یعنی جیسے مرغی اپنے بچوں کی خبر رکھتی ہے اسی طرح پیر بھی اپنے مریدوں کی ہر وقت اور ہر حرکت کی خبر رکھتے تھے۔ اتفاق ہے کہ مذکورہ تقریب کے دوسرے ہی دن چچا معین الدین صاحب بر کربا گئے، دیکھا کہ حضرت قبلہ ایک بوڑھی خاتون مرید اپنے دروازے کے منہ پر اتر دکھن چارپائی پر بیمار پڑی تھی، اس کا بال چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ معین الدین چچا نے اس خاتون حال چال پوچھ کر گھر واپس آنے لگے تو حضرت کے دروازے کے سامنے پہنچے تو اچانک ان کو وہ جمعہ کی تقریر یاد آ گئی۔ حضرت اپنے دروازے پر بیٹھے ہی تھے کہ چچا نے سوال کر دیا، کل آپ نے جمعہ کی تقریر میں ایسا بیان کیا تھا، تو بتائیں کہ وہ بر قربہ میں جو آپ کے ایک مرید تھے وہ ابھی کس حال میں ہے؟ حضرت مسکراتے ہوئے کہا کہ برخوردار ہو جاؤ، مگر معین الدین چچا اڑ گئے کہ نہیں، آپ بتائیں کہ وہ ابھی کس حال میں ہے۔ کافی اصرار کے بعد حضرت عبداللہ اشرف صاحب علیہ الرحمہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، ابھی وہ اپنے دروازے کے گیٹ پر اتر دکھن چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں۔
اس کا بال چارپائی سے نیچے لٹک رہا ہے۔ معین الدین چچا مرحوم نے یہ واقعہ مجھے سنایا، میں سن کر حواس باختہ رہ گیا، مگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب گئی وہ بات کوہ کن کی، وہ کوہ کن کے ساتھ جب آج کل حلال و حرام تک کی تمیز نہیں رہی تو وہ بات اس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ لوگ سبز پگڑی کو سالکین کا تمغہ امتیاز تصور کرتے تھے، جب ان کو پتہ نہیں کہ ہر پگڑی باندھنا سنت ہے یا پیلی پگڑی ہو۔ محقق وقت ہمارے حضرت مولانا سید شاہ غنیمت حسین اشرفی علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ تھی کہ پیلی پگڑی باندھنا سنت ہے۔ چنانچہ اسی تحقیق کی بنیاد پر ہمارے تریامہ کے جامع مسجد کے سابق امام مولانا ہاشم صاحب بادشاہ نگر ہمیشہ جمعہ کے دن پیلا امامہ باندھتے تھے۔ والد بزرگوار مولانا حکیم سید غنیمت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ اور اشرفیہ کے تحت بیعت فرما کر سلوک کے اعلیٰ منازل بھی طے کرائے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے مجھے سنایا کہ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے دونوں بھائیوں کو کاظم میاں کے والد بزرگوار سید نجیب اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ کی اجازت کے لیے بھیجا، جہاں ہم دونوں سلسلہ قادریہ کی اجازت ملی ہوئی تھی، لیکن میرے پیر و مرشد رحمہ اللہ نے کبھی کسی کو سلسلہ قادریہ میں بیعت نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے حضرت نے بتایا تھا کہ ہمارے کسی کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو زبان بند کرنا اور خاموش ہو جانا۔ حضرت رحمہ اللہ کی یہ تلقین میرے خیال میں ان دونوں بھائیوں کے لیے مستجابات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات میں نے اپنے خود نوشت زندگی نامہ میں اپنے پیر و مرشد مولانا مخدوم سید ابوالقاسم صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی اپنی یادداشت کی حد تک کچھ لکھ دیا ہے۔ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار مولانا حکیم سید شاہ غنیمت حسین صاحب رحمہ اللہ کی بھی ایک مختصر سوانح لکھی گئی ہے تاکہ عوام الناس ان بزرگوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ فقط محمد کوثر امام اشرفی تریامہ، یہ مختصر سوانح تھے حضرت مولانا سید شاہ عبید اللہ اشرف صاحب جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کی بے پناہ اور خدمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی خدمات ہم سب کے لیے قابل تحسین ہو، آنے والی نسلوں کے لیے ان کی خدمات ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ثابت ہو۔ آئیے اب ہم اس کے بعد اسی جامعہ کے استاد محترم نوجوان فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا عابد حسین ندوی صاحب سے ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ چند منٹوں میں اپنے تاثرات ہم تمام سامعین کے درمیان پیش فرمائیں۔